السلام علیکم ناظرین محترم، شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت، کہ وہ پاک ہستی کس طریقے سے اس فانی دنیا سے منتقل ہو گئی اور انتقال کر گئی۔ آج وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو ناظرین محترم، یہ دنیا ایک فانی ہے، جو ایک مرتبہ آ گیا اس نے جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس فانی دنیا سے چلے گئے اور ان کا سفر آخرت تو آخری لمحات میں کس طرح سے جانے کے تھے اور کیا کیا وصیتیں کی انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اسی موضوع پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے ولاگ، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کو لائک بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تاکہ دوسرے بھائیوں تک بھی علم پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر اپنی ویڈیو کو۔ تو ناظرین محترم، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر جو ہاتھ باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی تو بسم فرمایا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی کہ ان کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سالزادی حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بلایا اور اس سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگی۔ آپ نے پھر بلایا اور پھر سے سرگوشی کی، پھر وہ مسکرانے لگی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں مسکرا پڑی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید کرب سے دوچار تھے۔ اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ علیہ السلام بھی سختہ پکار اٹھی، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ابا جان پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے اس زہر کے اثر سے میری رگے جان کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو وصیت فرمائی کہ نماز اور تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت، یعنی کہ لونڈی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے، پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا لی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مجھ پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری والے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے وقت مالک نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ آپ نے مسواک چبا کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار والے دن خالق حقیقی سے اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے جا ملے۔ 12 ربیع الاول تمام مورخین کے نزدیک متفقہ تاریخ وفات ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ جشن کا اہتمام کرتا ہے۔ ناظرین محترم، ہرگز میرا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا یا کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں، صرف و صرف اصلاح کرنا میرا مقصد ہے، اور اہل علم لوگوں سے درخواست ہے کہ
اس پر غور کریں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اس سفر کے آخری ایام میں شدید ہونا شروع ہوئی، اور ہمارا ایک جو گروہ ہے وہ بھی سفر کے آخری ایام میں جشن کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، اور یوں دن گزرتے گئے، آپ کی بیماری زیادہ بڑھتی گئی، اور آخر 12 ربیع الاول والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارے مسلمان بھائی یوں 12 ربیع الاول قریب آتی ہے، ویسے ویسے جشن کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور رات ہوتے ہی مسلمان بہنیں اور بھائی بے حیائی کی طریق ایسی رقم کرتے ہیں کہ افسوس بے حد افسوس ہے کہ ہم کس کے ماننے والے تھے اور کس کو مان رہے ہیں۔ خدارا ایک دوسرے کی اصلاح کریں، نہ کہ تنقید کریں، فساد کریں، فتنہ ڈالیں، ایک دوسرے کی علم کے ذریعے اصلاح کریں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سب بھائیوں کے ذہن نشین کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف لوٹوں گا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کسی قسم کی آمیزش کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو بھی شخص اس میں یعنی کہ آمیزش کرے گا یا کم کرے گا اس کو تو وہ بدعت کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک گمراہی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا بدعتی کاموں سے دور رہیں اور صحیح قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ قرآن اور حدیث سنت کو پکڑیں، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کے اعمال دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے پیروی کی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس چیز کو دیکھیں، نہ کہ آج کے مولوی اور دو کتابیں پڑھ کر جو فتوے دے رہے ہیں ان کی نہ بات سنیں، لہٰذا خود تحقیق کریں، اور خود آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ آپ کے مولوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ آپ کے امام کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے مطلب پوچھا جائے گا کیا ہم نے آپ کو اسوہ حسنہ بتایا؟ ایسا کون ہے؟ وہ ہمارے نبی ہیں، صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اسوہ حسنہ کو چلنا ہے، ان کے جن کی زندگی کے طریقہ کار پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ناظرین محترم، ہم اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گئے تھے، لہٰذا ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن عام مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ کر جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس جگہ دفن ہوئے، تاکہ اس کے گروپ کی شکل میں لوگ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر داخل ہوتے اور درود پڑھتے اور واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ زمر کی 30ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافر بھی مر جانے والے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں 144ویں آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا تو وہ اللہ کو ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ صرف اور صرف قرآن اور احادیث کی روشنی میں زندگی گزارا کریں، اسی میں ہماری فلاح ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔